बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LS7 बिम्बर के यूसी पंजेड़ी में। और नाज़रीन, आपको आगाही देती जाऊं कि पंजेड़ी एक ऐसी यूनियन कौंसिल है LS7 की जो सबसे बड़ी थी। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वार्ड्स शामिल थी, लेकिन चूँकि तंजीम साजी हुई जिसके मुताबिक एक प्रॉपर तरीके पर 12,000 की पॉपुलेशन पर यूसी जो है वो सस्टेन कर दी गई है, तो इसी तरह पंजेड़ी यूनियन कौंसिल जो है इसको शॉर्ट किया गया है। इसके उम्मीदवार राजा इदनान परवेज़ साहब जो सादा तबीयत, बेबाक, निडर और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सियासत को अपनी मदद आपके तहत जायन किया और सियासत में एक ऐसा मोड़ उनकी ज़िंदगी में आया जिसके लिए हम भी बड़े जो हैं वो स्ट्रेंज पहलू पर थे कि क्या ऐसी पोजीशन बनी जिस पर उन्होंने एक डिपेस्ट जो है वो डिसीजन लिया। लेकिन है राजा इदनान परवेज़ चूँकि उम्मीदवार हैं मेंबर ज़िला कौंसिल के, मुस्लिम लीग नून के वो नामज़द उम्मीदवार हैं, और बात करेंगे हम उनसे कि उनके इलाके में यूसी में मसाइल कौन से हैं और जिस तरह से इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो कितनी हद तक मसाइल जो है उसमें कमी आएगी। और यहाँ के मिनिस्टर जो हैं वो कायम मकाम सदर भी हैं और स्पीकर भी हैं, क्या उन्होंने डेवलपमेंट के हवाले से क्या डिलीवर किया उस पर भी बात करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात राजा इदनान परवेज़ साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके साथ ये, पाकिस्तान में तो बल्दियात हमेशा चलता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी पंजाब में तकरीबन 7 साल हो गए हैं नहीं हुए। आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में इतने सालों के बाद एक दरीना मुतालबा जो लोगों का था उसके मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं, किस कदर पुरजोश है आवाम, रद्द-ए-अमल कैसा है, कैंपेन कैसी है आपकी? जी सबसे पहले तो GM न्यूज़ के एक वसत से मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए ऐसा स्टैंड लिया कि वो भी इस अपनी बात पे डट गए और उन्होंने मजबूर किया हुकूमत को भी और बाकी जमातों को भी कि वो इलेक्शन कराने पे मजबूर हुए। मैं ये शरीयन मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर राजा सईद अकरम साहब को इसका क्रेडिट जाता है। तो मैं अपनी तरफ से तमाम अपनी जो कम्युनिटी है उसकी तरफ से चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दूसरी बात जो आपने की, डेफिनेटली इलेक्शन 31 साल बाद होने जा रहे हैं तो अवाम में बहुत ज़्यादा जोश व खरोश है, बहुत ज़्यादा जज्बा है, और मैं इसी वजह से समझता हूँ कि इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन में हर बंदा, हर नौजवान, मर्द, औरत, बुज़ुर्ग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और टर्न आउट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अपोजिशन जो है सर वो थोड़ी सी अपनी राय दे रही है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ किया है जिसमें ये कहा गया है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह है। आपको क्या लगता है, अपोजिशन नहीं चाहती कि इलेक्शन है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अपोजिशन इलेक्शन चाहती है तो ये जायज़ मुतालबा है, ठीक है। ये बड़ा वो पेचीदगियाँ हैं इसमें, ये गली महल्ले का इलेक्शन है, ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है। वो तो चलो 10 अजला हैं उनमें इलेक्शन होना होता है, एक दो 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं हर ज़िले में। यहाँ पे ये ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन है, यहाँ सिक्योरिटी के बगैर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो अपोजिशन का ये मुतालबा, अपोजिशन ने कहीं भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि वो राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि वो जायज़ मुतालबा है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। और आज से पहले सिक्योरिटी तमाम जो सूबे पाकिस्तान के हैं, अगर कराची में इलेक्शन हुए हैं तो वफाक ने सिक्योरिटी दी है, लाहौर पंजाब में हुए हैं, इसमें खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, बलूचिस्तान में हुए हैं, तो हमारा भी राइट है, हमारे लोगों का भी राइट है। तो अपोजिशन का ये जो स्टांस है कि नाजायज़ नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। इसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसके आर्मी होनी चाहिए, रेंजर्स होनी चाहिए, FC होनी चाहिए। ये इसका इनकाज इसके बगैर नामुमकिन है। ये सिर्फ कत्ल गारत होगी, खून रेजी होगी, ये बड़ा छोटा गली महल्ले का इलेक्शन है, तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो अपोजिशन राय फरार हरगिज़ इख्तियार नहीं कर रही है, अपोजिशन का जायज़ मुतालबा है, मेरे ख्याल में वफाक को मानना चाहिए। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से इख्तियारात निचली सतह पर आएंगे तो किस हद तक उसमें बेहतरी के चांसेस हैं, और क्या आप उस तरह से जिस तरह से आपका मंशूर है या प्लान है उस तरह डिलीवर करेंगे? इंशाल्लाह ताला जी ज़रूर। मैं तो अपने आप को मैंने पेश किया, और मेरा तो हॉबी है कि जो अपने इलाकाई सतह पे मामलात हैं, मसाइल हैं, उनको बढ़ चढ़ के न सिर्फ हिस्सा लेता हूँ बल्कि काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ कि उनको सॉल्व करूँ। तो इख्तियारात निचली सतह पर जाने चाहिए। असली जो हमारे आज़ाद कश्मीर में मेंबर MLA जो होते हैं वो मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली हैं,
وہ ممبر قانون ساز اسمبلی، ان کا کام قانون سازی کرنا ہے. یہ چھوٹے لیول پہ نچلی سطح پہ اختیارات جو منتقل کیے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کا ایک نمائندہ ایسا ہو، وارڈ میں ایک ایسا آپ کا لوکل کونسلر ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ایک یو سی کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے جو اپنی ریپرزنٹیشن کرے وہاں پہ، جو اپنا ایم ایل اے ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آپ کا مظفر آباد میں، اس تک یہ معاملات پہنچائے تاکہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے. آپ نے ان دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا جبکہ وہ ایک پورے پاکستان کی اور میں سمجھتی ہوں آزاد کشمیر کی واحد مرکزی جماعت بنی اور برانڈڈ جماعت بنی. واٹس ریزن کہ جس وقت سب لوگ تاولے ہو رہے تھے کہ ہم ٹکٹ لیں پاکستان تحریک انصاف کا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کر کے پی ایم ایل این جوائن کی؟ بڑا زبردست آپ کا سوال ہے، مجھے پتہ تھا کہ آپ یہ مجھ سے سوال پوچھیں گے. بات یہ ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. جہاں پہ بھی چاہے کوئی بھی جماعت ہو، حق تلفی ہوگی تو اس کا رد عمل آئے گا. عمران خان صاحب جو پہلے پرائم منسٹر تھے، پھر ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک بنا، وہ آپ نے دیکھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، وہ بھی آپ نے دیکھا. تو وہ کیوں تھا؟ عمران خان کے ساتھ لوگ لائل تھے، لیکن عمران خان کی پالیسیز جو ہیں معذرت کے ساتھ یہاں بھی آ کے ان کی جڑیں انہوں نے اپنی روٹس آزاد کشمیر میں بھی چھوڑی ہیں. تو جب کارکن کو اس کا بنیادی حق نہیں ملے گا، اس کا استحقاق جو بنتا ہے وہ نہیں ملے گا، تو ڈیفینیٹلی رد عمل ہوگا. ہمارے یہاں ضلع بمبر میں حلقہ 7 میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ پنجیڑی میں، یہاں 2 کنٹیسٹنٹس ہیں، انوار الحق صاحب اور طارق فاروق صاحب. 2021 میں طارق فاروق صاحب الیکشن ہار گئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو 2021 میں طارق فاروق صاحب کو چھوڑ کے پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی تھی، پی ٹی آئی نہیں جوائن کی تھی، انوار الحق صاحب کو جوائن کیا تھا. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں کہ وہ کیا پی ٹی آئی کیوں جوائن نہیں کی، انوار صاحب کو کیسے جوائن کیا، وہ میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. تو جو لوگ طارق فاروق صاحب کو کسی وجہ سے چلے گئے تھے چھوڑ کے، تو میں تو کیونکہ فیلڈ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، 80% لوگ واپس آ چکے ہیں اور جو 20% ریمیننگ ہے وہ رابطے میں ہیں. تو طارق فاروق صاحب از فار بیٹر دین انوار الحق. ایک یہ وجہ بھی ہے، آپ کی سجیشن کے مطابق میری ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں مسلم لیگ نون، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کس وجہ سے میں نے کس سے انسپائر ہو کے کس وجہ سے میں نے جوائن کی. اس میں ایک یہ بڑی وجہ بھی ہے کہ طارق فاروق صاحب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے کام کرتے ہیں، تعمیر و ترقی کے. انہوں نے سچی جو بات ہے 2016 سے لے کر 21 تک وہ ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن طارق فاروق صاحب نے کام کروائے ہیں. 1.5 سال ہو گیا ہمارے لوگوں کا کوئی فرسان حال نہیں ہے. ہمارے لوگ اسپیکر صاحب کی جو یہاں پہ منتخب نمائندے ان کی شکل کو ترستے ہیں. آج کل اسپیکر صاحب ضرور الیکشنز کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، لیکن پچھلا 1.5 سال یہ ان کے سپورٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈھونڈتے رہے ہیں، وہ نہیں ملے ہیں. تو طارق صاحب الیکشن جیت کے بھی جب وہ منسٹر تھے فیلڈ میں تھے، الیکشن ہار کے بھی وہ فیلڈ میں ہے، ان کی پوری ٹیم فیلڈ میں ہے، لوگوں کی ایزیلی اپروچ ہے ان تک. تو یہ وجہ بھی ہے کہ طارق فاروق صاحب مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کی طارق فاروق صاحب سے انسپائریشن بھی ہے. بالکل صحیح. آپ مجھے یہ بتائیے راج صاحب کہ جس طرح سے آپ کے ہاں آزاد امیدوار بھی ہے، پی ٹی آئی کے بھی ایک کمپیٹنٹ امیدوار ہیں، کمپٹیشن آپ کو ایک پراپر طریقے سے کس شخصیت کے ساتھ نظر آ رہا ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے مخالف حریف کو کسی کو بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. میری سیاست کی، میری پولیٹکس کی اسٹریٹجی ہے اور اس کا یہ حصہ ہے کہ میں کسی کو اپنے سے کمزور نہیں، اپنے سے کم نہیں سمجھتا. اپنی محنت جاری ہے، اپنی ایفرٹس جاری ہیں. ہاں مجھے آج یہ ضرور حاصل ہے کہ وہ جو میرے مخالف فریقین ہیں وہ 79 میں بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں، دوسرے جو مخالف فریق ہیں وہ 87 میں بھی لڑے ہیں، 91 میں بھی لڑے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے یا میرا یہ کہنا ہے کہ جو لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں یہ نوجوانوں کی ایک پولیٹیکل کیریئر کی نرسری ہے. پولیٹیکل ایک آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرل پروسیس جب بندے کا شروع ہوتا ہے زندگی میں تو یہ ایک نرسری ہے بلدیاتی الیکشن. اور نوجوانوں کے لیے یہ بلدیاتی الیکشن بنے گئے ہیں تاکہ ایک بہتر قیادت کا انتخاب مستقبل کے لیے کیا جا سکے. تو مجھے یہ ایج حاصل ہے کہ میں ایز کمپیئر ٹو دیم، میرے بزرگ ہیں جو آزاد کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ 79 میں الیکشن لڑے تھے، پہلی دفعہ کونسلر بنے تھے. دوسرے میرے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر میرے مخالف حریف فریق ہیں وہ 87 میں بھی الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا، 91 میں وہ چیئرمین یونین کونسل بنے. تو اب وہ جو ہمارے یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ دونوں 65 70 67 68 ابو ہیں. تو
تو مجھے یہ عزت ضرور حاصل ہے. اور نوجوان نسل کو ہاں نوجوان چاہے کسی بھی جماعت سے ہے تو نوجوان اس بات پہ خوش ہے کہ نوجوان کی عادت کو ووٹ دینا چاہیے اور نوجوان کی عادت کو آگے آنا چاہیے. میرا چونکہ یہ پہلا الیکشن ہے تو میں اس وجہ سے زیادہ پر امید ہوں کہ نوجوان میرا ساتھ دیں گے. بالکل صحیح. L7 میں سر آپ کی یو سی پنجڑی کے اندر آپ کا جو مکمل پینل ہے، آپ کا پینل جو ہے ان کو کس حد تک بہتری ہے ان کے ورک پر، کس طرح کمانڈ حاصل ہے اور کس طرح سے وہ اپنی کمپین کریں؟ کیونکہ جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ وہ بھلے مطلب اولڈ ہیں لیکن سیاست میں منجے ہوئے ہیں بقول مسلم لیگ نون. جس طرح PDM نے کہا کہ عمران خان جو ہے منجا ہوا سیاستدان نہیں ہے. یو نو ویری ویل اباؤٹ دس، دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو. تو کیا رزلٹ نظر آتا ہے آپ کی پوری جو پینل ہے آپ کا، آپ کے وارڈز کے ڈفرینٹ جو کونسلر جو ہیں وہ امیدوار ہیں آپ کی وساطت سے، کیا رزلٹ ہے ان کا سر؟ دیکھیں جی لوکل کونسلرز کی جہاں تک بات ہے، میں موسٹلی ایسے ہے کہ ہم سب کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں. ہمارے لیے ہم سب کے لیے دعا گو ہیں. چونکہ میں بڑا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں تو میری اپنی جو حکمت عملی ہے کہ میں اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا تھا کہ ہم کسی ایک کو سپورٹ کریں چھوٹے الیکشن میں، دوسرے کو نہ کریں. میں جو کہتا ہوں وہ یہی کہتا ہوں کہ میری نیک خواہشات سب کے ساتھ ہیں، میں دعا گو ہوں ان کے لیے. تو باقی جو بات آپ نے میری ٹیم کا کہا ہے کہ جب میں نے الیکشن کا اعلان کیا، جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تو میرے مخالفین یہ بات کہتے تھے کہ یہ چوتھے نمبر پہ ہے، یہ 5ویں نمبر پہ ہے. آج الحمدللہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج وہ اپنے منہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ عدنان مقابلے میں آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت خوشائند بات ہے ان کے منہ سے یہ سننا کہ عدنان کا مقابلہ ہے ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا. ہمارا ورک جاری ہے، ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. جو ایریے ہمارے رہ گئے ہیں جہاں ہماری تھوڑی سی کمزوری ہے وہاں پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے، اپنا پیغام پہنچائیں گے. تو میں پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ باری اکثریت سے الیکشن جیتوں گا. آپ کا سر مینیفیسٹو کیا ہے اپنی یو سی کے لیے؟ پنجڑی کے اندر کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن پر آپ فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ میں پنجڑی کے مسائل پہ بعد میں بات کرتا ہوں. میں یونین کونسل کی، چونکہ میں یونین کونسل کا الیکشن لڑ رہا ہوں، میں اکیلا صرف پنجڑی پہ فوکس اس لیے نہیں کروں گا کہ میری ذمہ داری میں پوری یونین کونسل آئے گی، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہوں، چاہے کسی بھی کہیں سے بھی ہوں. میں اکیلا پنجڑی پہ فوکس اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں الیکشن لڑوں پوری یونین کونسل سے. اور نہ میں صرف پنجڑی کی بات کروں گا، میں پوری یونین کونسل کی بات کروں گا. مینیفیسٹو کی بات آپ نے کی ہے تو اس پہ میں صرف ایک ہی بات، 2 لفظی جواب دوں گا کہ حقوق کی جنگ لڑوں گا. یہاں میں نے مینیفیسٹو لوگوں کے دیکھے ہیں کہ ہم سڑکوں کے جال بچھا دیں گے، ہم یہ کریں گے. اور بعض لوگ ایسے دعوے دار ہیں کہ جن کے اپنے گھر کی سڑک ابھی تک ٹوٹی ہوئی ہے، انہوں نے مینیفیسٹو میں دیا کہ ہم یہاں پہ جال بچھا دیں گے، ہم کمیونٹی ہالز بنائیں گے، ہم یہ کریں گے. تو میں اس پہ یقین نہیں رکھتا. روایتی سیاست ہے یہ، میں کوئی روایتی بیان نہیں دوں گا. میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میں حقوق کی جنگ لڑوں گا پوری یونین کونسل میں، پوری یونین کونسل کے حقوق کی جنگ لڑوں گا. جہاں پہ کسی کے ساتھ تلفی ہوئی، جہاں پہ کسی کو میری ضرورت ہوئی، جہاں تک کسی کی آواز میں نے کہیں بھی پہنچانی ہوئی، وہ میں پہنچانے میں اپنا کردار ادا کروں گا. میرے دروازے، میرا گھر، میرا موبائل نمبر، میری ہر چیز اس بندے میں یہاں موجود ہوں. میں فل ٹائم پالیٹکس کرتا ہوں، میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے. تو میں اس روایتی مینیفیسٹو پہ یقین نہیں کرتا. صرف 2 لفظی میرا مینیفیسٹو ہے کہ میں حقوق کی جنگ لڑوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ لڑتا آیا بھی ہوں اور اب آگے بھی لڑوں گا. بالکل صحیح. سر یو سی لیول کا جو الیکشن ہے اس میں برادریزم کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے یا اوور آل جو ہے ایک منشور یا ایک جو جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اسپیشل آئین یا منشور کے مطابق اس کے مطابق کوئی لوگوں کا ڈیسیجن ہوتا ہے یا شخصیت دیکھی جاتی ہے؟ بس دیکھیں جی، میں قطعی طور پہ میں جب ابھی ہماری کمپین الیکشن میں 10-12 دن رہ گئے ہیں، 1.5 مہینے سے ہم کمپین کر رہے ہیں، کسی قسم کا برادریزم کا قطعی طور پہ کچھ تصور نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہمارا ووٹر ساری برادریوں میں سے ہیں، بلکہ میری اپنی برادری سے بڑھ کر مجھے دوسری برادریاں عزت افزائی کر رہی ہیں، میری حوصلہ افزائی کر رہی ہیں. میں بالکل نہ برادریزم پہ یقین کرتا ہوں اور لوگ بھی بہت زبردست رسپانس دے رہے ہیں. کسی نے اس وجہ سے مجھے اگنور نہیں کیا کہ ہماری برادری سے نہیں ہے، بلکہ میں اپنی برادری میں بھی ہے لیکن دوسری برادریاں بھی میری اسی طرح حوصلہ افزائی کر رہی ہوں، عزت افزائی کر رہی ہوں. بالکل صحیح. لاسٹ میں سر آپ اپنی یونین کونسل کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو جن کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ سے خود بھی ہیں، تو کیا پیغام دیں گے اپنے پولیٹکس کے حوالے سے، آپ اپنے الیکشن کے حوالے سے یا آپ اپنے حلقہ 7 کے حوالے سے؟ میں سب سے پہلے تو اپنی یونین کونسل کے نوجوانوں سے اپیل کروں گا، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہیں، کسی جماعت سے ہیں، کسی بھی برادری سے ہیں، کہ نوجوانوں، میں نوجوان آدمی ہوں، میرا ساتھ دو.
मैं आपके हकूक़ की जंग लड़ूंगा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। और आप लोग गवाह हैं, मेरे यूसी के मैक्सिमम लोग, मोस्टली लोग मुझे इस बात पे जानते हैं कि मैं किसी के लिए किसी वक्त भी खड़ा हो जाता हूँ, और मैं जितनी मेरी बसात है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मेरी कोशिश होती है कि उससे बढ़ के मैं लोगों के काम आ सकूँ। तो मैं अपनी माँओं, बहनों, बुज़ुर्गों से, नौजवानों से अपील करूंगा कि आपने सबको आजमाया हुआ है, आपने सबसे दगा खाई हुई है, धोखा खाया हुआ है, तो एक दफ़ा मेरा साथ दें, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। और जो मुझे वोट देगा वो भी काबिल एहतराम है, जो नहीं देगा उसके लिए भी मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं हमा वक्त इंशाअल्लाह ताला आपके लिए, आप लोगों के लिए तैयार हूँ, और मैं कभी कोई किसी भी जगह कोई कुर्बानी देने से दरेक नहीं करूँगा। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा इदनान परवेज़ साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो की, इट्स सो डिफरेंट एंड सो स्ट्रेंज फॉर मी स्पेशली बिकॉज आज से पहले हर एक ने मैनिफेस्टो में ऑब्वियसली बात की है तमीर और तरक्की की, बात की है जॉब्स की, बात की है डिफरेंट कैटेगरीज़ की। तो इट्स सो डिफरेंट फॉर मी स्पेशली कि हकूक़ की जंग, और ये मैं समझती हूँ कि बहुत तगड़ा, बहुत हमवार और बहुत स्ट्रेट फारवर्ड मंशूर है। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान आपके हकूक़ की जंग लड़ना है, हक़ इस दुनिया में हर इंसान का है, हर एक को जीने का हक़ है, हर एक को ज़िंदा रहने का हक़ है, अपने हकूक़ को हासिल करने का हक़ है, लेकिन दुनिया जो है कभी आपको आपके हकूक़ के मुताबिक जीने नहीं देती। सो अगर आपके हकूक़ के लिए कोई जंग लड़ रहा है तो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कौन डिज़र्व करता है और किसको वोट देना है, और किसकी पार्टी सबसे शानदार है, या तमीर और तरक्की में किसका अहम रोल है। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यूसी लेवल पे आप शख्सी तौर पर भी राजा इदनान परवेज़ साहब को जानते हैं, उनके काम को परखते हैं, उनकी शख्सियत से आप बेहतरीन अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।